الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ اور آخری مہینے کے یہ شروع کے 10 دن جو بڑے ہی فضیلت والے ہیں، بڑے ہی مقدس و بابرکت دن ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 دنوں میں حج کو بھی رکھا ہے، جو اسلام کا 5واں ایک عظیم رکن ہے۔ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے حج۔ اسی طرح قربانی والا مبارک عمل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی 10 دنوں کے اندر رکھا ہے۔ 10 دنوں میں سے آخری تاریخ وہ عمل شروع ہوتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی آج 5 تاریخ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت وہ زمانہ کہلاتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ، کہ بہت زیادہ جہالت عام تھی، برائیاں عام تھی، کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کا احترام نہیں کیا کرتا تھا، ہر کسی کی منمانی چلا کرتی تھی۔ اس طریقے سے دور گزرتا تھا۔ لیکن اس زمانے جاہلیت میں لاکھ برائیوں کے باوجود سالانہ کعبے کا حج ضرور ہوا کرتا تھا، اور لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ قربانی اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ حرم شریف میں لا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور جانوروں کا خون کعبۃ اللہ کی مقدس دیواروں پر لیپ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ خون ناپاک چیز ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض قومیں خون بھی کھاتی ہیں، خون بھی پیتے ہیں بعض لوگ درندوں کی طرح، لیکن ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بہتا ہوا خون کھائیں۔ لیکن زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور جانوروں کا جو خون ہوا کرتا اس کو ہاتھوں سے لے کر کعبۃ اللہ کے دیوار پر لیپ دیا کرتے تھے، اور گوشت قربانی کا کعبۃ اللہ کے دروازے پر لا کر ڈھیر کی شکل میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن مجید کی آیت نازل کروا دی، اور فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں، نہ تمہارے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی، قربانی کرنے میں تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا جذبہ کیا ہے، اللہ پاک اصل وہ دیکھتے ہیں۔ جس تاریخ کو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا کہ خون کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لیپنے کا اور گوشت کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر ڈال دینے کا سلسلہ بند ہوا، آج تک نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا وہ عمل۔ مینا میں قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہیں پر سارا اس کا انتظام ہوتا ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر اللہ کے حکم پر نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے، خون بہا دیا جائے، اور گوشت کو اپنے استعمال میں لایا جائے۔ گوشت پہلے استعمال میں نہیں لانے کی اجازت تھی، بلکہ گوشت کو جو جلا دیتی تھی آسمان سے آگ آ کر، جیسا کہ گزشتہ بتلایا گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے توفیل میں ہمیں قربانی کے گوشت کے کھانے کی اجازت ملی ہے کہ کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، اس کو ضائع نہ کیا جائے، کہ بڑا مبارک عمل ہے یہ قربانی کا کرنا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے
قیامت کے دن ہو بہو پل صراط کے سامنے آپ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. یعنی پل صراط پر گزرنے کے لیے بطور سواری کے یہ جانور کام دے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فاطمہ تمہاری قربانی ہو رہی ہے، تم حاضری دو. مطلب ہے کہ جہاں تمہاری قربانی ہو رہی ہے تم دیکھو، وہاں پر حاضر رہو کہ اپنے قربانی کا جانور ذبح ہو رہا اسے دیکھنا بھی ثواب ہے. لیکن اگر وہاں پر غیر محرم ذبح کر رہا ہو یا غیر محرم وہاں پر لوگ موجود ہوں تو ہمارے گھر کی خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا گھر کا جانور ہو تو گھر کی خواتین کھڑے ہو کر دیکھ سکتی ہیں کہ ثواب ہے اس میں بھی. حضور پاک علیہ السلام فرما کہ فاطمہ تمہاری قربانی ذبح ہو رہی ہے، حاضر ہو جاؤ. اس لیے کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. یعنی قربانی کرنے والے کے بخش دیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن یہ جانور قربانی کا اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بال کے، اپنے کھال کے ساتھ، اپنے پیروں کے کھروں کے ساتھ پورا پیش کیا جائے گا. اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا وزنی کر کے، یعنی قربانی کا جانور جس کو ہم دنیا میں ذبح کر رہے ہیں اگر 1 کنٹل کا ہے تو قیامت کے دن یہ جانور قربانی کا 70 کنٹل کا کیا جائے گا. اس کو 70 گنا اس کو وزنی کر کے قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں پر میرے آپ کے سب کے نیکیاں اور گناہ تل رہے ہوں گے، اس وقت قربانی کا جانور 70 گنا وزنی کر کے اس نیکیاں جس طرح پلڑے میں ہوں گی اس طرح یہ جانور رکھا جائے گا. جب یہ حدیث پاک اور یہ مبارک فرمان آپ علیہ السلام اپنے بیٹی فاطمہ الزہرا کو حضور سنا رہے ہیں تو ایک صحابی سن رہے تھے اس فرمان کو، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، یعنی یہ فضیلت، یہ خصوصیت آل محمد کے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو سعید خصوصاً یہ فضیلت آل محمد کے لیے ہے اور عموماً یہ فضیلت پوری قیامت تک آنے والی پوری میری امت کے لیے ہے. تو گویا کہ اس فضیلت سے ہم بھی مالا مال ہیں، ہم بھی مالا مال ہیں. اور یہ فضیلت، یہ 70 گنا وزنی کیا جانا، جانور کا حاضر کیا جانا اور اسی طریقے سے پل صراط پر سواری کا ہونا اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونا، یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے ہے. یہ اصل میں جذبہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں. جانور بھاری بھرکم ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند توانا، اسے نہیں دیکھا جاتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا جذبہ اور تقوی اور خلوص اللہ کو پہنچتا ہے. اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، نیتوں کو درست کر لیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے مطابق ہوتا ہے. جیسے نیت ہوگی ویسا ثمرہ اور ویسا اجر و ثواب مرتب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی بڑا عظیم عمل ہے اور بعض احادیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز حضور علیہ السلام عیدگاہ پر ادا فرمایا کرتے تھے. نماز ہونے کے وہ فوراً عیدگاہی پر آپ کے سامنے 2 بکرے 2 دمبے پیش کیے جاتے تھے اور آپ علیہ السلام عیدگاہ پر وہیں پر ان کو ذبح کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ عید کی نماز سے فراغت کے بعد سب سے پہلا عمل ہمارا قربانی ہونا چاہیے. سب کے علم میں آ جائے یہ بات، اس لیے آپ علیہ السلام یہ عمل کیا کرتے تھے. تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل 3 دن تک 10 تاریخ 10 ذی الحجہ عید کا دن، پھر دوسرا 11 تاریخ کا دن اور 12 تاریخ کا دن، 3 دن قربانی کے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ 3 دنوں کے اندر سب سے افضل ترین عمل، سب سے بابرکت عمل، سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب والا عمل اگر کوئی ہے تو قربانی کا کرنا، خون کا بہانا ہے.
ان 3 دنوں میں آپ سونا اور چاندی غریبوں میں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کرو، ضرور ثواب ہے، لیکن اتنا ثواب نہیں جتنا کہ خون کا بہانا ان 3 دنوں میں ثواب ہے۔ عید سے 1 دن پہلے کا دن، جیسے امسال منگل کا دن عرفے کا دن کہلاتا ہے، اس دن کی اور زیادہ فضیلت بنسبت اور دنوں کے، کہ اس دن کے ایک روزے کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مسلمان عید سے 1 دن پہلے، یعنی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے عرفے کا جو مسلمان روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ایک روزے کے برکت سے اس کے 2 سال کے گناہ معاف کریں گے، 1 سال آئندہ کے اور 1 سال پچھلے۔ اور ایسی احادیث جہاں پر گناہوں کا معاف ہونا نیک اعمال کے اوپر بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہوں کے لیے جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر، ان بڑے گناہوں کے لیے گناہ کبیرہ کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر خاص طور پر اپنے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ بھی ہونی چاہیے۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو میرے معاف فرما۔ پھر عرفے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، جو شب آئے گی، وہ شب عید کہلائے گی، وہ شب عید کہلائے گی۔ اس رات میں جاگنے کی بڑی فضیلت ہے، بیدار رہ کر عبادت کر۔ جاگنے کا مطلب یوں گپ شپ کرتے بیٹھنا، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا، دونوں، چاہے عید الفطر ہو، عید الفطر کی شب ہو، چاہے عید الاضحیٰ کی شب ہو، ان دونوں راتوں میں جاگ کر یعنی عبادت میں گزارنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان شب عید میں عبادت میں گزارتا ہے شب عید کو، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے، مراد قیامت کا دن۔ اس لیے عید کی جو شب ہوتی ہے 1 دن پہلے جو آتی ہے، اس دن بہرحال پوری رات اگر ہم یہ بات نہ کر سکیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کسی سے روایت ہے، فرماتے کہ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسلمان فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے مکمل رات کا ثواب ملتا ہے۔ جب عرفے کا دن آئے، جس دن ہمارا روزہ ہوگا، یا 9 ذی الحجہ کی تاریخ، منگل کے دن سے ایک عمل ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، وہ مسلسل 5 دن تک کرنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اس کی شروعات کیسے میں آپ کو بتلاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوئی ہے تاکہ بیٹے کی محبت میں کہیں چھری ہاتھ سے پھسل نہ جائے اور میں اللہ کے اس حکم میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوئی ہے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بھی چھری گھما رہے ہیں، لیکن گلا زبان نہیں ہوتا، تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھری کو یوں اٹھا کر کہتے کہ چھری تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کسی جانور پر میں چلا دوں تو جانور کی بوٹی بوٹی الگ کر دوں، کسی درخت پر چلا دوں تو اس کی ٹہنی ٹہنی الگ کر دوں، آج میرے بیٹے کے گلے پہ کیوں نہیں چلتی ہے؟ خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں بات کرواتے ہیں، کہلواتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت گویائی، بولنے کی طاقت چھری کو عطا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہی ہے چھری، اور کہہ رہے کہ خلیل ابراہیم، میں خلیل کی سنوں یا جلیل کی سنوں؟ خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور جلیل اللہ جل جلالہ عما نوالہ۔ چھری کہہ رہے کہ ابراہیم میں خلیل کی سنوں یا جلیل کی سنوں؟ خلیل کہتا ہے کہ چھری چل جائے اور جلیل کہتا ہے کہ خبردار اگر چلے گی تو میں کس کی سنوں؟ یہی تگودو چھری اور ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے مینڈا دے کر بھیجا، جنت کا مینڈا، اور کہا کہ جبرائیل جلدی جاؤ اور ابراہیم کے چھری کے نیچے اس مینڈے کو لٹا دو کہ ابراہیم کے اس چھری سے بجائے بیٹے کے ذبح ہونے کے یہ مینڈا ذبح ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پریشان ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے کام نہ تمام کر دے، اس لیے آسمان سے چیختی ہوئی آ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، چیختی ہوئی آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر دیکھی کہ جبرائیل ہیں، تو کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے دیر میں تو یہاں پر جنت کا مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جبرائیل ہیں، والد بزرگوار حضرت ابراہیم ہیں، اور میری جگہ پر مینڈا ذبح پڑا ہوا ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر کہتے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تینوں عظیم شخصیات کا ملا جلا یہ کلام اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے 5 دن تک مسلسل ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس عمل کو کرنا واجب کر دیا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں چاہے انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، چاہے لاحق ہو چاہے مسبوق ہو۔ ان 5 دنوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر منگل کے دن کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی ہفتے کے دن کے عصر کی نماز تک اس کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر علیہ السلام کا سنت ہے، کسی قدر آواز کے ساتھ میں اس کو پڑھا جائے اور صرف 1 مرتبہ پڑھا جائے، 1 مرتبہ پڑھنا ہی ساتھ۔ تو ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے کہ یہ عظیم عمل ہم گھر کی خواتین تک، اپنے والدہ تک، اپنی بیوی تک، اپنے بیٹی اپنے بہنوں تک پہنچا دے کہ منگل کے دن سے فجر کی نماز کے بعد سے ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ یہ تکبیر تشریق کہنا آپ پر واجب ہے، آپ اس کی پابندی کریں۔ اور ان دنوں میں 5 دنوں میں ہماری کوئی نماز بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز چھوٹے گی تو تکبیر تشریق بھی چھوٹ جائے گی، اس لیے ہماری پوری زندگی بھر بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان 5 دنوں میں منگل سے لے کر ہفتے تک پوری نمازیں 23 نمازیں ہوتی ہیں 5 دن کی، ان نمازوں میں ان ساری نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے اگر جماعت نہ مل سکے، اکیلے پڑھ رہے ہوں تو اکیلے میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن گھر کی خواتین کو، بہنوں کو یہ باتیں بتلا دیں کہ مرد حضرات تو بآواز بلند اس کو پڑھیں گے، لیکن خواتین آواز سے نہیں بلکہ آہستہ سے پڑھیں گے کہ خود کی آواز خود ہی کو سنا دے۔ اور قربانی کہ ان 3 دنوں میں سب سے افضل ترین قربانی کا پہلا دن ہے عید کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن۔ قربانی اگرچہ کہ تینوں دنوں میں ہو جاتی ہے، پہلے دن بھی ہو جاتی ہے، دوسرے دن بھی ہوتی ہے اور تیسرے دن بھی ہوتی ہے، لیکن 3 دنوں میں زیادہ ثواب عید کے دن پہلے دن کا ہے۔ کوشش کی جائے، لیکن کوئی مجبوری ہو اور کوئی دشواری، کوئی تنگی پریشانی ہو تو ٹھیک دوسرے دن بھی کی جا سکتی ہے اور تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے، فضیلت ساری ہے، لیکن ثواب پہلے دن کا زیادہ ہے اور قربانی دن میں کرنا زیادہ فضیلت ہے، رات میں کرنا قربانی مکروہ ہے۔ صفائی ستھرائی اسلام کی پہچان ہے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے ہماری پہچان صفائی ستھرائی سے ہے۔ اس کو جمع کرو، تھیلے میں بھرو اور کسی ایسی جگہ پر لے جا کر ڈالو جہاں پر ڈالنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تعفن نہ پھیلے، جراثیم نہ ہو اس کے اندر، تو اس کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بطور خاص گوشت کا تقسیم کرنے کا مرحلہ ہو یا دیگر اور مراحل ہو، ہمارے برادران وطن کا بھی لحاظ اس میں کیا جائے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو ناگوار گزرتا ہے، تو خام و خواہ کہ ان کا مکان اگر آپ کے محلے میں ہے یا آپ کا مکان ان کے محلے کے اندر ہے تو خام و خواہ ہمت کے جوہر دکھلانے کی بات نہیں ہے،
اپنا سینہ تاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حفاظت کے ساتھ چھپا کر اپنے بھائیوں کو تقسیم کریں۔ خدا نہ کرے شہر کے کسی کونے میں کوئی ناخوشگوار اگر واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کو اس شہر کے کونے سے لے کر اپنے ایک دوست کو گوشت پہنچانے کے لیے اس شہر کے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنے گلی کوچے میں دیکھیے، بے شمار غریب لوگ موجود ہیں جن کو مہینوں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے مکانات تلاش کیجیے۔ اسی وجہ سے شریعت میں حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر کے لیے رکھا جائے، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے حصہ رکھا جائے، اور تیسرا حصہ مختص خاص طور پر غریبوں کے لیے رکھا جائے کہ ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، کہ مہینوں جنہیں گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، اپنے غربت کی وجہ سے، اپنے افلاس اور تنگدستی کی وجہ سے، آپ کا ایک خل پاکٹ اگر آدھے کلو پاؤ کلو کا ان کے گھر پہنچ جائے گا تو ان کے گھر میں ڈھیر ساری خوشیاں سما جائیں گی۔ اسے ضرور غریبوں تک پہنچانا۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں 2 تہوار ہیں مسلمانوں کے، ایک عید الفطر جو گزر چکا، اور عید الاضحیٰ بدھ کے دن ہونے والی ہے۔ تو عید کے بھی جو ہے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں، اس کے مطابق اگر عید کی جائے تو عید ہوگی، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور ایسے موقع پر جو دعائیں مانگی جائیں گی اللہ اپنے بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ تو اس کے آداب اور سنتوں میں سے عید کے یہ ہے کہ 13 سنتیں ہیں۔ عید کے دن جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی بیدار ہوں۔ یہ نہیں کہ عید کا وقت معلوم کر لیں کہ نماز کتنے بجے، 8 بجے ہے تو 7 بجے بیدار ہو رہے ہیں آپ، یہ غلط طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ رات میں دیر سے سونا اور صبح دیر سے بیدار ہونا، یہ سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی بے برکتی اور سب سے بڑی آفت ہے مسلمانوں کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ عید کے دن بھی جلدی سے بیدار ہوں، فجر کی نماز اپنے محلے کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نماز ہوتے ہی عید کی نماز کی تیاری کریں، یعنی اپنے آپ کو سنواریں۔ جیسے غسل کرنا ہے غسل کر لیں، نئے کپڑے موجود ہوں تو نئے کپڑے پہن لیں، نئے کپڑے نہ ہو تو موجودہ کپڑوں میں جو اچھا سے اچھا جوڑا ہو وہ پہن لیں، اپنے بدن کے کپڑوں پر خوشبو استعمال کریں، اور قربانی کرنے والے حضرات اس عید کے موقع پر کچھ نہ کھا کر جائیں، اور عید کے دن کھانے کا آغاز، کھانے کی شروعات قربانی کے گوشت سے کریں۔ لیکن اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو پہلے کھا کر جا سکتا ہے، آ کے کھا سکتا ہے، یا جن حضرات کے گھروں میں قربانی نہیں ہو پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ بطور خاص وہ لوگ جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہے وہ قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کریں۔ جیسے اپنے گھر سے نکلے عید کی نماز کے لیے تو بلند آواز سے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بآواز بلند کہتے جائیں، چونکہ امسال بھی عیدگاہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں نماز پڑھیں جتنا ہو سکے جلدی سے جائیں، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے نزدیک ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں، اور پوری طریقے سے متوجہ ہو کر خطبہ سنا جائے۔ جس راستے سے آئے تھے دوسرے راستے سے اپنے گھر کو واپس جائیں، اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، جہاں تک ہو سکے پیدل جائیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اور عید کا ایک مبارک ایسا موقع ہوتا ہے جس دن اپنی برسوں پرانی دشمنیاں، عداوتیں، مخالفتیں ختم کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن خاص طور پر اپنے بھائیوں سے ملاقات کر کے، سلام کلام کر کے جو یہ ساری چیزیں ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر محبت و خلوص ہم مسلمانوں میں آپس میں برقرار رہے۔ یہ چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔